بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چیپٹر نمبر 1 نے اس کے 2 پارٹس تھے، تعارف قرآن مجید جس کی ہم نے ریڈنگ بھی کی، اس کی ایکسرسائز بھی کی۔ اب پارٹ نمبر 2 ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہے۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو حدیث کہلاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال قول کو کہتے ہیں، بات گفتگو، افعال کام کو کہتے ہیں، اور تقریر یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو یہ تمامی چیزیں، ان کا یہ جو مجموعہ ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ آگے ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و فضیلت۔ اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے، یعنی قرآن مجید میں جتنے بھی تعلیمات احکام بیان کیے گئے ہیں ان کی آگے تشریح اور تفسیر جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہوگی۔ بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر بھی عمل کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں اس سے آپ رک جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی 2 آیات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے انہوں نے چند ایک احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، ان کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارہم لنسائہم۔ اس کا ترجمہ، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ تھی ان کی پہلی حدیث، اور یہ اس کا نیچے انہوں نے ترجمہ بیان کیا ہوا ہے، اور انہی تراجم میں سے آپ کے MCQs اور مختصر سوالات جو ہیں وہ آئیں گے، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اس کو اچھی طرح ریڈنگ کریں۔ آگے انہوں نے حدیث نمبر 2 بیان کی ہے، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ اس کا ترجمہ، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں جو ہمارے لیے نصیحت کے قابل ہیں۔ آگے انہوں نے حدیث نمبر 3 بیان کی ہے، ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔
اس کا ترجمہ: اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ اس رزق میں دیر ہو جائے، چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ یہاں پر انہوں نے یہ ایک پوائنٹ ذکر کیا ہے، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور وہ جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ رزق حلال کے بارے میں ہے، یہ آپ کا مختصر سوالات میں سے ایک کا جواب ہے۔ آگے انہوں نے حدیث نمبر 4 بیان کی ہے: من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اس کا ترجمہ: جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی، یہ بھی آپ کے MCQs میں سے آپشن میں سے ایک آپشن ہے۔ آگے حدیث نمبر 5: عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ یہاں پر انہوں نے گناہ کبیرہ کے 4 پوائنٹ ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ وقتل النفس، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ وقول الزور، اور جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ اب اس میں 2 جو ہیں وہ مین پوائنٹ انہوں نے بیان کیے ہیں: حقوق الوالدین اور وقول الزور، والدین کی نافرمانی کے بارے میں جو آج کل ہمارے اندر عام پائی جاتی ہے۔ وقول الزور، اور اس کو بھی ہم چھوٹی بات سمجھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شمار کی جاتی ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آگے حدیث نمبر 6 ہے: ان اخوانکم خولکم جعل لهم اللہ تحت ایدیکم الی آخرہ۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ آج کے دور میں غلام تو نہیں پائے جاتے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اب ماتحت کی مراد وہ آپ کا کوئی دکاندار جو آپ کے انڈر کام کرتا ہو، اسے چاہیے کہ وہی کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ کافی ساری احادیث ہیں جو ہمارے لیے اور معاشرے میں بھی ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جو ہمارے ایک اندر کی انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اس سے۔ آگے حدیث نمبر 7 ہے: من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ الی آخرہ۔ حدیث نمبر 7 ہے، اس کا ترجمہ: جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ یعنی ایک بھائی کسی دوسرے بھائی سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے اور وہ اس کو غلط مشورہ دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس عمل کرنے والے کا گناہ جو ہوگا، وہ جو مشورہ دینے والا ہوگا وہ بھی اس میں حقدار ہوگا۔ جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ میں ہے، یعنی جس راستے پر وہ لگا رہا ہے یہ راستہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے، تو اس کے علاوہ میں ہے، تو اس نے خیانت کی، اس نے غلط کیا ہے۔ حدیث نمبر 8: الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں ایک نکتہ ہے۔ آگے حدیث نمبر 9 ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس میں 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں: علما نافعا، اور دوسری رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ 3 چیزیں: بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 10 ہے: کل المسلم علی المسلم حرام ودمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور عزت جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے MCQs، درست جواب کا انتخاب کریں۔ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، وہ کہلاتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہے تقریر، کیونکہ پیچھے ہم نے حدیث کی تعریف میں 3 چیزیں پڑھی ہیں: ایک قول، افعال اور تقریر۔ 3 چیزیں، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔
تو ان میں تقریر کو انہوں نے کیا تعریف کی ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو. اسی سے انہوں نے MCQ جو ہے وہ بنایا ہے. اگر پارٹ نمبر 2 ہے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے. اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید کی توضیح یعنی وضاحت اور اس کی تشریح، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنے کا طریقہ تو قرآن پاک میں نہیں بیان کیا گیا، اس کی وضاحت اور تشریح جو ہوگی وہ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی. آگے نمبر 3، حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے. یہ انہوں نے 4 آپشن دی ہیں، یہ آپ نے حدیث میں بھی پڑھا ہے. صلہ رحمی کرنے سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی عمر جو ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے. اس کے بعد غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت. یہ بھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے. اگر کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کو غلط مشورہ دیتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. اس کے بعد آگے ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ میں سے ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھیں. ان 4 چیزوں میں سے والدین کی نافرمانی ہے. جھوٹ بولنا، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو یہاں پر آپشن جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کا انہوں نے دیا ہے، تو یہ جو صحیح آپشن ہوگا وہ والدین کی نافرمانی ہوگا. اگر جھوٹ بولنے کا آپشن ہوتا تو پھر جھوٹ بولنا وہ بھی صحیح آپشن ہوتا. یہ جو پیچھے انہوں نے 4 چیزیں انہوں نے شمار کی ہیں، 4 چیزوں میں سے صرف آپشن میں صرف ایک چیز آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ 2 آپشن دے دیں، والدین کی نافرمانی بھی دے دیں اور جھوٹ بولنا میں دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. آگے ہے سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں. جی مختصر جواب، اس کے 5 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ، حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے کیا مراد ہے؟ جی حدیث کی تعریف، حدیث کسے کہتے ہیں؟ جی اس کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے اور سائڈ پہ میں نے آپشن بھی لگا دیا ہے، مینشن بھی کر دیا ہے. آنسر نمبر 1، آنسر نمبر 2 اور انڈر لائن بھی میں نے کر دیا ہے. تو ہمارا سوال کیا تھا کہ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ سوال آپ کو 2 سے 3 طرح سے بن سکتا ہے لیکن ان کا جواب ایک ہی ہوگا. حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں. شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو وہ حدیث کہلاتا ہے. یہ آپ کا جواب ہو جائے گا. جی اس کے بعد دوسرا سوال کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا؟ یعنی عمدہ اخلاق والا کون انسان ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا. پہلی حدیث ہے، سائڈ پہ میں نے منشن کر دیا ہے اس کو، جس کا ترجمہ یہ ہے، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. نمبر 1 جو اپنے اخلاق میں بہتر ہے اور ان سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. یہ آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے. آگے سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں. حدیث کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حدیث والا ٹاپک ہم کھولیں گے تو اس میں 2 آیات انہوں نے ذکر کی ہے. دونوں آیات کو میں نے منشن کر دیا ہے اور ان کا آنسر بھی میں نے وہ بھی منشن کر دیا ہے. ان 2 میں سے آپ کو جس آیت کا ترجمہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں. ان 2 آیات میں سے صرف ایک آیت کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اور جواب میں صرف وہی لکھنا ہے. وہ آپ لوگوں کی چوائس ہے، چاہے آپ پہلی آیت کا ترجمہ یاد کر لیں یا دوسری آیت کا آپ ترجمہ یاد کر لیں. جی آگے سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی ہے؟ یہ آپ کی لاسٹ حدیث ہے، حدیث نمبر 10، یہ حدیث نمبر 7 ہے یہ، اور اس کا آنسر بھی میں نے اوپر منشن کر دیا ہے، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جب کہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے خیانت کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے، اور یہی آپ کے سوال نمبر 4 کا جواب بنتا ہے.
جی آگے سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے رزق حلال سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی تو اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں اوپر حدیث مبارکہ میں، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو جو حلال ہے۔ رزق حلال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال ہے اسے لے لو اور جو حرام ہے اسے آپ چھوڑ دو۔ تو اس میں یہ آپ کا جواب ہو جائے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا سوال نمبر 2۔ مختصر ہمارے سوالات تھے، ان کے جوابات ہم نے انڈر لائن بھی کر دیے ہیں اور آپ کو مینشن بھی کروا دیے ہیں اور آپ کو سمجھا بھی دیا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 3 کون سا ہے؟ تفصیلی جواب دیں۔ تفصیلی جواب کیا سوال کیا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت تحریر کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو چلو اس کو ہم حدیث والے ٹاپک میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ لانگ سوال ہے، تو سب سے پہلے ہم حدیث کی تعریف کریں گے۔ حدیث کی تعریف جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ لوگ پہلے بھی اس کو یاد کر چکے ہیں، مختصر سوالات میں، شارٹ کویسچن میں آپ اس کو یاد کر چکے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حدیث کی تعریف کو لکھیں گے، وہی جو آپ شارٹ میں یاد کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت۔ تو یہ جو ایک پورا ٹاپک ہے، آپ اس کو مین جو پوائنٹ ہے وہ یاد کر کے آپ اس کو لانگ جواب آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آج ہم نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا ہمارا ٹاپک تھا، جس میں حدیث کسے کہتے ہیں، تقریر کسے کہتے ہیں، احادیث کا ہم نے ترجمہ کیا، احادیث کے اندر جو مین پوائنٹ تھے ان کو ہم نے مینشن کیا، اور ایکسرسائز میں ہم نے MCQs بیان کیے، اور مختصر سوالات کے جوابات وہ بھی ہم نے انڈر لائن کیے، ان کو سمجھا، اور اس کے بعد ہم نے لانگ سوال اس کو بھی ہم نے ریڈ کیا اور اس کو بھی ہم نے مینشن کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح اپنی تیاری کریں گے اور اس کی اچھی طرح آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے اور تیاری بھی کرنی ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔